ذاکر بھائی ایک کمنٹ آپ کا، یہ جو فیس بک والا معاملہ ہے اس پہ بھی ذرا جی اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ پوچھیے، بات کیجیے. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ فیس بک اور جو وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ بھئی خاکے جو ہیں بنائے جا رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کے جذبات کو ہرٹ کر رہے ہیں اور یہ غلط طریقہ ہے، اور پھر اس کا ریئیکشن ہم نے یہ کیا کہ فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ کو بند کر دیا. تو یہ ہم نے جذبات کا اظہار کیا کہ دیکھیں اگر آپ ہم پہ کیچڑ اچھالیں گے یا ہمیں ہرٹ کریں گے یا ہمارے جو بہت ہی احترام برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے متعلق آپ ایسی چیزیں کریں گے جو ہمیں قبول نہیں ہے، تو یہ جو ایک سینیریو ہے اس کے اوپر آپ اپنی کیا رائے دیں گے؟ آپ نے بھی سوچا ہوگا، سنا ہوگا. بڑی سادہ سی بات ہے، یہ جو کچھ بھی ہم رد عمل دے رہے ہیں جی تو ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں نا. جی اس کے لیے کوئی گائیڈ لائنز تو ہم نے نہیں فالو کی. گائیڈ لائنز تو موجود ہیں لیکن ہم نے ان گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کیا. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی جی اور انہوں نے کبھی کوئی رد عمل نہیں دیا تھا. انہوں نے اخلاق کا دامن کبھی نہیں چھوڑا تھا، کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا. اور جب 2-4 دن اس عورت نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ آیا وہ خیریت سے ہے، اور آپ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے چلے گئے. تو مجھے بتائیے کہ اس سے ہمیں کیا لائحہ عمل ملتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کا کوڑا پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ لائن اختیار کرنی چاہیے جو ہمارے پیارے نبی نے ہمارے لیے دی ہے، یا ہمیں ہر بات میں آپے سے باہر ہو جانا چاہیے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ کیا آپے سے باہر ہونے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے کہ جتنا ہم رد عمل دیتے ہیں تو دوسرے لوگ خبص باطن اتنا ہی زیادہ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اگر ہم اس چیز کو اس طرح رد عمل نہ دیں اور اس طرح کا ایک ماحول پیدا نہ کریں تو محاذرائی کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. کیا کہیں ہمارے رد عمل سے یہ چیزیں جو بڑھتی جا رہی ہیں، یعنی بیٹھے بٹھائے یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، نازیبا حرکتیں کرتے ہیں، تو جب ہم رد عمل دیتے ہیں تو ان کی نازیبا حرکتیں بڑھتی نہیں چلی جاتی کیا؟ تو کیا ہمارے رد عمل دینے سے اگر وہ یہ زیادہ حرکتیں کر رہے ہیں، پہلے کی نسبت نازیبا زبان استعمال کر رہے ہیں یا توہین میں اس خاکے بنا رہے ہیں، تو کہیں ہمارے رد عمل کا بھی تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں؟ ہمیں یہ بات ضرور غور سے دیکھنی چاہیے کہ جب ہم شدید رد عمل دیتے ہیں تو دھکے کا جواب تو پھر دھکا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس لائحہ عمل کو اپنائیں، دیکھیں ہم نے ان کو کچھ برا بھلا نہیں کہا ان دیٹ سینس کہ ہم نے کوئی خاکے نہیں بنانے شروع کر دیے. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جس فورم پہ وہ ایسا کریں گے ہم وہ فورم کو ریجیکٹ کرتے ہیں. فورم کو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں جب ہم فرض کریں فیس بک پہ جاتے ہیں تو ایسی کوئی چیز تو سامنے نہیں لائے گی جب تک آپ کسی چیز کو چیز نہیں کریں گے، آپ ایکسیس نہیں حاصل کریں گے، پیچھا نہیں کریں گے، آپ اگنور کر دیں. دیکھیں جب آپ راہ چلتے ہیں اور کوئی کتا بھونکنے لگتا ہے تو آپ کتے کی طرف اگر توجہ دینا شروع کر دیں دیٹ از رانگ. یا آپ جواب میں اینٹ مار دیں یا کچھ کریں یا بھونکنا تو نہیں شروع کر دیتے نا آپ. آپ جو ہے پہلو بچا کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے کتے جو بھونکتے ہیں ان سے پہلو بچا کے آپ نکل جائیں، آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس چیز کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، ابال آ جاتا ہے نا، کیونکہ یہ جو محاذرائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اگر ہمارے ایسا کرنے سے. اچھا یہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کا کانسیپٹ پوری طرح سے. اصل میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ گائیڈ لائن جو ہے وہ کیا پھر ہونی چاہیے تھی؟ واٹ شوڈ بی دی اپروپریٹ آنسر؟ دیکھیں امپورٹنس اس بات کی نہیں ہے کہ اغیار جو ہیں وہ کتنا احترام کرتے ہیں ہمارے نبی کا. امپورٹنس اس بات کی ہے کہ ہم کتنا احترام کرتے ہیں، ہم کتنا پیار کرتے ہیں اور ہم ان کے بتائے ہوئے رستوں پہ کتنا چلتے ہیں. اہمیت اس بات کی ہے کہ جن کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، یعنی ہمارا رشتہ ہے ان کے ساتھ، ہم اس رشتے کے تقاضوں کو کیسے نبھاتے ہیں. ہمیں یہ سوچ رکھنا کہ کوئی اور اس احترام، محبت اور پیار کے اور تقدس کے رشتوں کو نبھائے. آئی تھنک یہ جو ہماری سوچ ہے کہ جن کی کوئی نسبت نہیں ہے ان کے ساتھ، اگر ہم ان سے احترام کا تقاضا کرتے ہیں تو دس از آسکنگ فار ٹو مچ. اصل بات یہ ہے
کہ ہمیں اپنی اس نسبت پہ فخر کرنا چاہیے، اور اس نسبت کے حوالے، اس پیار کے حوالے، اس محبت اور احترام کے حوالے جو لائحہ عمل ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں ان کی باتوں پہ عمل کرنا، ان کے بتائے ہوئے نظریات پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کی پیروی کرنا، اصل جو رستہ ہے وہ یہ ہے۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح ہم دوسروں سے توقع کریں کہ وہ ہمارے کسی پیارے، ہمارے والد یا ہماری جو بھی ایسا کوئی شخص، باس جو ہوتا ہے، اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت ہمارے لیے اچھا کرے، اور اس کے لیے ہم ریزینٹمنٹ بھی رکھتے ہیں، اور باس کو کارٹونز میں اور مختلف جگہوں پہ شو کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی ایک چیز آپ کے اوپر ہے، یعنی اگر آپ اسے بچ سکتے تو بچ جاتے، حالانکہ وی آر ایکسپیکٹنگ آل دا گڈ فرام ہم اینڈ وی شوڈ ریٹرن دا گڈ ٹو دیٹ پرسن۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو، تو ان ٹرو پرسپیکٹو وی شوڈ ہیو دیٹ کائنڈ آف فیلنگ ٹوورڈز دیٹ پرسن، کیونکہ جو ہماری فیلنگ ہوتی ہے وہ دوسرے تک پہنچتی ہے۔ اور ہم کہیں ایسا تو نہیں کرتے کہ سوشل پریشر یا ایک بیگیج ماضی کے جو اور جگہوں سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے، اور ہم پروجیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیبوٹاج کر لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نتائج کی پرواہ جو نہیں کرتے، ہم بعض اوقات اپنی طرف سے کوئی اصول بنا لیتے ہیں اور اس اصول کے ساتھ اتنا چپک جاتے ہیں کہ ہم نتائج کی پرواہ کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کون سا قدم اٹھانے سے نتیجہ کیا نکلے گا۔ دیکھیے، جو محاذرائی کی کیفیت مذاہب کے درمیان اس وقت پیدا ہو چکی ہے، اس کیفیت میں کوئی ہماری طرف پتھر پھینکے گا، ہم اس کے جواب میں بڑا پتھر پھینکیں گے، پھر اس کے جواب میں ایک اور بڑا پتھر آئے گا، تو مسائل اس طرح تو حل نہیں، یہ تو ایک وشس سائیکل بن جائے گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اس وشس سائیکل میں ہمارے برگزیدہ ہستیوں کا احترام اگر مجروح ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی ذمہ داری خود ہم پر بھی آئے گی۔ جب ہم دوسرے کو کسی طرح بھی اشتعال دلائیں گے، جیسا کہ اس وقت اشتعال کی کیفیت ہے، یہ جو دہشت گردی کی فضا دنیا میں کہی جاتی ہے پچھلے 8-9 سال سے، اس میں محاذرائی کی کیفیت تو ہے۔ انسان کو شک اور دشمنی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ کل ہم یہ کہتے تھے کہ امریکہ کے ایئرپورٹس پر جوتے اتروائے جاتے ہیں، جرابیں اتروائی جاتی ہیں، بیلٹیں اتروائی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ایک دن یہ کپڑے اتار کے گزارا کریں گے۔ تو یہ پہلے امریکہ میں ہوتا تھا اور ہم یہاں بیٹھ کے اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو جب امریکہ جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اب آپ لاہور ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ کراچی ایئرپورٹ پہ، اسلام آباد، کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں گے، وہی انداز یہاں ہمارے گھر کے دروازے پہ آ گیا ہے کہ جو سیکیورٹی کا عملہ ہوتا ہے وہ آپ کو ایک جگہ سے گزارتا ہے، اگر وہ الارم بجتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی لوہے کی چیز ایسی ہے آپ کے جسم پر، تو وہ کہیں گے اچھا جی آپ یہ جو دیکھیں یہ چیزیں نکال کے باہر رکھیں، آپ موبائل بھی الگ کر دیں، اچھا یہ بیلٹ بھی آپ اتار دیں، اس وقت یہ جوتے بھی اتار آپ کی اسٹرپنگ جاری رہے گی جب تک کہ وہ بجنا الارم بند نہ ہو جائے۔ تو انسان پہ انسان کا اعتماد کیا بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ اگر پہلے مذہب کے درمیان اعتماد کی کمی ہوئی تھی تو اب ایک ہی مذہب کے لوگوں کے درمیان فرقے کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پر اعتماد کی کمی ہو گئی نا۔ اب ایئرپورٹ سے گزرتے ہوئے آپ کو خاصے تکلیف دہ مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ کی تلاشی کا عمل بھی جو نازیبا حدود کو اب چھونا شروع ہو گیا ہے، تو انسانوں کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو اعتماد کھو چکا ہے اس کو کیسے بحال کیا جائے، بجائے اس کے کہ محاذرائی کی کیفیت